السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ الملفوظ اعلیٰ حضرت کا جو لوگ دفاع کرتے ہیں اور اس کو حدیث سے ثابت کرنے کی، صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، آئیے ان کا جو جواب ہے آج انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے جو بک ہے اسکرین پہ، اس کا نام ہے الملفوظ اعلیٰ حضرت، اور اس میں ایک عبارت ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس کی جو دلیل ہے اس میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں میں ازواج محترات یعنی کہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے، یہ عبارت آپ کے سامنے ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور زندہ تو ہے ہی ہیں، یہ ساتھ میں جو قبر میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں اور معاذ اللہ شباشی فرماتے ہیں۔ یہ ہے عبارت۔ اب جب ہم اپنے کسی بھی بریلوی جو مسلک ہے، فرقہ ہے، اس کے بھائی سے پوچھتے ہیں یا ان کے عالموں سے پوچھتے ہیں کہ ارے عالم صاحب، یہ جو بات ہے یہ کہاں سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو قبر ہے ان میں ان کی بیویاں آتی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں اور رات بھر ساتھ میں رہتے ہیں اور شباشی معاذ اللہ فرماتے ہیں، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پہ ہے، اور یہ ہے جو حدیث ہے، یہ آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 1420۔ اور اس حدیث سے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ کو جوڑ کے اپنی جو وہ ایک الملفوظ کی جو عبارت ہے گستاخانہ، اس کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آئیے جو وہ حدیث ہے اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ بیوی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، وہ بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں سب سے پہلے ملیں گی۔ یہ دیکھیے، اب یہ علی حدیث سے جو بدعتی لوگ ہیں وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو بھائی، وہ جو بیویاں ہیں، بیویاں تو مل رہی ہیں، لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا یہ معاملہ آخرت کا ہے، قبر کے اندر کا نہیں ہے کہ بیویاں پیش ہو رہی ہیں۔ آئیے یہ جو حدیث میں آپ کو اس کے سامنے اسٹارٹ کرتا ہوں، یہ حدیث ہے۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة۔ ابو ایوانہ وضاح یشکری نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور سودا رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1420۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے جو یہ حدیث تھی بخاری شریف کی 1420، اس حدیث میں
بھیا کیا آ رہا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے وہ بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی جس بیوی کے جو ہاتھ ہیں وہ سب سے لمبے ہوں، یعنی کہ زیادہ لمبے ہوں، یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جو زیادہ صدقہ کرتی ہوں، وہ بھی آخرت میں ملاقات ہوگی۔ لیکن اس میں کیا آ رہا ہے الملفوظ اعلی حضرت میں کہ انبیاء کی قبروں میں ازواجے یعنی کہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں معاذ اللہ۔ اب بتائیے، میرا سوال ایک بار پھر سے میرے تمام بریلوی مسلک کے بھائیوں بہنوں اور ان کے عالموں سے کہ ایک صحیح حدیث، اس دنیا میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ایسی پیش کر دیجئے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو چھوڑیے، کوئی ایک بیوی بھی پیش ہوتی ہوں، یا کوئی راستہ ہو، سرنگ ہو جس میں سے قبر کے اندر سے بیویاں آتی جاتی ہوں، کہ رات کو آتی ہوں اور صبح واپس اپنی جو قبر ہے اس میں آ جاتی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ جو عبارت ہے یہ اتنی خطرناک ہے، گستاخی والی ہے کہ جو دعوت اسلامی والے لوگ ہیں انہوں نے الملفوظ اعلی حضرت سے جو یہ عبارت تھی اس کو بھیا نکال کے باہر پھینک دیا، اس کو چھاپنا ہی بند کر دیا، کیونکہ ان کے بات سمجھ میں ایک دم آسانی سے آ گئی کہ جو یہ الملفوظ اعلی حضرت کی جو یہ عبارت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں معاذ اللہ اور شباشی ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یعنی کہ جو امت کی جو مائیں ہیں ان کی کھلی بے عزتی ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے دعوت اسلامی والوں نے الحمدللہ بڑی ہمت کر کے اس عبارت کو چھاپنا ہی بند کر دیا۔ لیکن آج بھی کچھ جاہل ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ دفاع کرتے رہتے ہیں کہ نہیں، شباشی کا معنی آپ نے غلط لے لیا اور جو پیش ہونے کا معنی آپ نے غلط آپ نے لے لیا، اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے، دیکھیے بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1420 کہ دیکھو سب سے پہلے بیویاں تو بھائی وہ آئیں گی نا، ملیں گی نا، کون سی بیوی؟ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں۔ تو بھیا وہ آخرت کی بات ہو رہی ہے اور عبارت میں ہے کہ بھائی قبر میں پیش کی جاتی ہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے کچھ کا کچھ ثابت بھیا کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی جو یہ سب جو عبارتیں ہیں گستاخانہ، اس کا دفاع کرنا چھوڑ دے، جو غلط ہے اس کو مانے۔ الملفوظ اعلی حضرت میں کافی ساری باتیں الحمدللہ صحیح ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جو باتیں بالکل ہی غلط ہیں، توہین ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، زبردستی اس کو ماننا اور اس کا دفاع کرنا اور اس کے لیے جو حدیث ہے اس کو اپنی عقل کے حساب سے اس میں جا کے فٹ کر دینا، یہ بہت بڑی بھائی علم کی توہین ہے۔ تو ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔